الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها كالعم مزيد رزقا للعباد ونحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود تترك لهم قوم منهم أصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون والإخوان والموت وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدا. متفق عليه. محترم حاضرین جمعہ، میرے دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس کی رہنمائیاں اور اس کی ہدایتیں ہماری پوری زندگی کو شامل ہیں۔ زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں ہے، کوئی ایسا چوراہا نہیں ہے جہاں ہمیں بھٹکنا پڑے، جہاں ہمیں دینی ہدایت کی تشنگی محسوس ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی قیمتی ہدایتوں میں سے ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ جب رشتے داری قائم کی جائے، جب ناطے جوڑے جائیں تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، عام طور سے 4 بنیادوں یا 4 وجوہات کی بنیاد پر 4 چیزوں کو دیکھتے ہوئے رشتے بنائے جاتے ہیں۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاتون کا مال دیکھا جاتا ہے اور اس کا حسب اور نسب دیکھا جاتا ہے، اس کا اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور پھر اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ فاظفر بذات الدین،
دیندار خاتون کو اختیار کر کے تم کامیابی حاصل کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یہ تنبیہ کے لیے ہے، یہ ترغیب کے لیے ہے۔ یعنی بنیادیں تو بہت ساری ہیں، اور اگر یہ ساری چیزیں مل جائیں تو کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ خاتون مالدار بھی ہو اور اچھے خاندان سے تعلق بھی رکھتی ہو، اس کا حسب اور نسب بھی اونچا ہو، اور پھر وہ دیندار بھی ہو، لیکن ہمیں جس بنیاد پر رشتے کو اختیار کرنا ہے وہ بنیاد مال نہیں ہونا چاہیے، وہ بنیاد حسب اور نسب نہیں ہونا چاہیے، وہ بنیاد خاندانی وجاہتیں نہیں ہونی چاہیے، اور وہ بنیاد کسی کا مال و دولت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بنیاد اخلاق ہونا چاہیے، دینداری ہونی چاہیے، خاتون کا کیریکٹر ہونا چاہیے، اس کا اخلاق ہونا چاہیے۔ اسی بنیاد پر اگر ہم انتخاب کریں گے کسی بھی خاتون یا کسی لڑکی کا تو وہ ہمارے لیے باعث خیر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا فَاتَّقُوا ذَاتَ الدِّینِ، اس لیے کہ اور باقی چیزیں آتی جاتی رہیں گی، اس کا حسن باقی رہا ہے ہمیشہ۔ آپ بڑی بڑی حسیناؤں کو دیکھ لیجیے اور بڑی بڑی فلمی ایکٹرز کو دیکھ لیجیے، بڑی بڑی نامور خاتون کو دیکھ لیجیے، کیا انہوں نے اپنا حسن بچا کے رکھا ہے؟ ان کا حسن بچا ہوا ہے کیا؟ زمانے کے سرد و گرم سے ان کا حسن متاثر نہیں ہوا؟ مالداری کیا ہمیشہ آدمی مالدار رہے گا؟ بہت سے مالدار ایسے ہیں جن کا مال اللہ چھین لیتا ہے، جنہیں اللہ آزمائشوں میں مبتلا کر لیتا ہے، اور حسب نسب بھی کوئی بہت بڑی چیز نہیں رہ گئی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، جو ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہے، جو ہمیشہ آپ کے کام آنے والی ہے، جو آپ کی زندگی کو سنوارنے والی چیز ہے، وہ ہے عورت کا کیریکٹر، وہ ہے لڑکی کی دینداری اور اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت۔ ہر آدمی اس پہ آتا ہے، جنہیں مال کی طرف ہوتی ہے، جنہیں مال کا حوث ہوتا ہے، جنہیں نام و نسب کے جو نام و نسب کے شہرائی ہوتے ہیں، وہ بھی سال دو سال کے بعد خاتون کا اخلاق دیکھنے چلے آتے ہیں، اس کا کیریکٹر دیکھتے ہیں، اس کا رویہ اور برتاؤ دیکھتے ہیں۔ ایسی خواتین جنہوں نے کبھی دینداری نہیں دیکھی، جنہوں نے کبھی اخلاق کی بنیاد پر رشتے قائم نہیں کیے، جنہوں نے مال دیکھا ہے، جنہوں نے دولت دیکھی ہے، جنہوں نے حیثیت دیکھی، جنہوں نے حسب و نسب دیکھا، وہ گھر میں لانے کے بعد اپنی بہو سے اخلاق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات ہے جب آپ نے اسے ترجیح دی ہی نہیں کی تو پھر آپ اسے تلاش کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں خواہش مند ہیں کہ ہماری خاتون کا لب و لہجہ ہمارے ساتھ اچھا ہو؟ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوں؟ آپ کیوں یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہماری بہو کا اخلاق سب بہتر ہو، پسندیدہ ہو؟ اخلاق تو آپ نے کبھی چاہا ہی نہیں، اخلاق تو کبھی آپ نے مانگا ہی نہیں، اخلاق کی بنیاد پر تو آپ نے رشتے کا انتخاب کیا ہی نہیں، پھر آخر آپ کی ترجیح کیوں ہٹ گئی؟ پھر آپ کی اولیت کیوں ہٹ گئی؟ پھر آپ اس کے لیے کیوں کرتی ہیں؟ پھر آپ کرتی کیوں نہیں اس کے لیے؟ جب وہ رضوانی کرتی ہے، جب وہ نسلیں دکھاتی ہے، جب اپنے حسب نسب کا غرور کرتی ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیجیے۔ آپ کی ہدایت یہ بھی ہے کہ شادی بیاہ کو، نکاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان رکھا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ فرمایا ان اعظم النکاح عبادۃ ایسرهما، کہ جس میں کم خرچ ہو، جو نہایت سادگی کے ساتھ ہو جائے، جس میں کسی پر بوجھ نہ پڑے، جس میں لڑکی کا باپ پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، اور وہ لڑکی کی پیدائش پر کوڑے نہ، بلکہ آسانی کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق نکاح کر لے جائے، تو وہ نکاح سب سے عظیم ہے، وہ باعث خیر ہے، وہ باعث برکت ہے، اور ایسے نکاح سے گھروں میں سعادت آتی ہے، گھروں میں خوشیاں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو ہے ایجاب و قبول، جو نکاح کی ضروری چیزیں ہیں یا اس کے شروط اور ارکان ہیں، اس میں آپ یہ چیز جان لیں کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہونا چاہیے، ولی کی موجودگی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے۔ اللہ کے تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها،
تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے نکاح کرو، کسی خاتون کے وارث بن جاؤ، اسے اپنی عقل زوجیت میں لے لو اور وہ راضی نہ ہو، وہ تیار نہ ہو، تو رضامندی لڑکے اور لڑکی کی رضامندی دونوں بہت اہم ہے۔ اگر یہ دونوں تیار ہیں، اگر یہ راضی ہیں، اخلاق کی بنیاد پر رشتے داری جوڑنا چاہتے ہیں، تو پھر اسلام نے کوئی وجہ نہیں رکھی ہے کہ آپ ان سے دوری بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی چیز جو ولی کی موجودگی، یعنی ولی کا ہونا بھی یہ شرط ہے۔ بغیر ولی کے کوئی لڑکا ایسے ہی یا کوئی خاتون، کوئی لڑکی بغیر ولی کی رضامندی کے، لڑکیوں کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے۔ تو کوئی لڑکی اگر وہ راضی ہے، ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی جو آج کورٹ میرج ہوتا ہے، جو لو میرج ہوتا ہے، جو ادھر ادھر چڑکے بھاگ کے شادیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ لا نکاح الا بولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ باپ بہتر جانتا ہے، لڑکی کا خیر خواہ ہے، لڑکی کا بھائی ہے، لڑکی کا قریبی رشتے دار ہے، لڑکی کا عصبہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں رشتہ اس کے لیے مناسب رہے گا، کیونکہ لڑکیوں کو تجربہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اسلام نے اسے شرط قرار دیا ہے کہ ولی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاب و قبول، ولی کا ہونا، گواہان کا ہونا، بس اتنی سی چیزیں رکھی تھی، لیکن ہم نے رسوم و رواج سے اسے لاڈ دیا ہے، اتنا بوجھل بنا دیا ہے شادی کو کہ اس کے لیے 2 سال سے 3 سال سے تیاریاں کرتے ہیں۔ آدمی الجھن میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، ابھی شادی کی عمر نہیں ہوئی ہے اولاد کی، لیکن باپ کے دل میں بے چینیاں شروع ہو جاتی ہیں، باپ کے دل میں پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، باپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ بھائی بہنوں اخراجات کی ضرورت ہے۔ بہت سارے رسوم و رواج کو لوگوں نے دین کا حصہ بنا لیا ہے اور شادی کو مشکل ترین بنا دیا ہے، اس لیے باپ بہت پہلے سے بے چین ہو جاتا ہے، قرض لینے پڑتے ہیں، زندگی بھر کا بوجھ اٹھاتے رہتا ہے، الجھن میں رہتا ہے، پریشانیوں میں رہتا ہے، کتنی خودکشیاں ہو جاتی ہیں، کتنی ناجائز اموات ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت آسان رکھا تھا، لیکن ہم نے اسے بوجھ بنایا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی رکھی ہے، یعنی ہم مردوں کی، ہم قوامین اور نگرانوں کی، ہم نگران ہیں خواتین پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حاکم بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ تبارک تعالیٰ ظاہر ہے بغیر سربراہ کے گھر نہیں چلتا ہے، بغیر کسی اغوا کے گھر کا نظام درست نہیں رہتا ہے۔ ایک سربراہ چاہیے، ایک قائد چاہیے، ایک حاکم چاہیے، ایک نگراں ہونا چاہیے جس کی باتوں کو تسلیم کیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جسے یہ ذمہ داری دی تھی، انہوں نے تناسل اختیار کر لیا، وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ رہے ہیں اور یہ مجبوری پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے میں تو پارسا ہوں، میں تو دیندار ہوں، میں نہایت سادگی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر والے تیار نہیں ہیں، میرے بچے راضی نہیں ہیں، میری بیوی تیار نہیں ہے۔ کب سے آپ نے اسے حاکم بنا لیا؟ کیا گناہوں اور معصیت پر آپ کی بیوی آپ کو مجبور کر سکتی ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو یہ غلط نہیں چلے گا۔ حالانکہ آپ جہاں بہانے کرتے ہیں، جب دین کی بات آتی ہے، جب عبادت کی بات آتی ہے، جب جہیز نہ لینے کی بات آتی ہے، تب تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں، تب تو آپ معذور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہی بیوی اگر کوئی اور غلطی کرتی ہے، آپ کے دال میں نمک بڑھا دیتی ہے، آپ کا کھانا آپ کے مزاج کے مطابق بنا نہیں پاتی ہے، تب تو آپ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، آپ جو ہے ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں، تب آپ بہت بڑے مرد بن جاتے ہیں، تب آپ بہت بڑے قوام بن جاتے ہیں، کسی کو حاکم میں نہیں آتے، سب کو آپ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، سب کو آپ کی بات تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تب یہ بزدلی آپ کو دکھاتے ہیں، یہ شیطان کو راہ کر رہا ہے، یہ آپ کی مکاریاں ہیں، یہ آپ کی ہیلا سازیاں ہیں، یہ آپ کے بہانے ہیں کہ ہمارے گھر والے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، آپ سے اللہ تبارک تعالیٰ کا فرض کرے گا، آپ سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں ذمہ داری دی تھی، ہم نے گھر کی تربیت کرنے، گھر کو صحیح جگہ پہ لانے کی ذمہ داری تمہیں دی تھی،
آخر تم یہ ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی آدمی برائی دیکھے، جہاں بھی برائی دیکھے، چاہے اپنے گھر میں، اپنے بال بچوں میں، اپنی بیویوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے خاندان میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، ڈٹ جائے برائی کے خلاف، کھڑا ہو جائے برائی کے خلاف۔ اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو اپنی قوت بازو سے برائی سے روک دے، گناہ کرنے والوں کا بازو پکڑ لے، اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے کھینچ کر سیدھے راہ پر لے آئے۔ یہ مومنوں کی شان ہے، یہ پہلا درجہ ہے برائی سے روکنے کا۔ اور اگر اتنی حیثیت نہیں ہے، اگر آپ واقعی معذور ہیں، اگر آپ واقعی مجبور ہیں، آپ کسی لائق نہیں ہیں، آپ کی سماجی اسٹیٹس اتنی نہیں ہے کہ آپ برائی کو برائی کہہ سکیں، تو کم سے کم زبان سے تو روکنے کی کوشش کیجیے، اپنی زبان سے اس پر ناراضگی کا اظہار کیجیے۔ اور اگر اس کی بھی حیثیت نہیں ہے تو دل میں برا جانیے، ایسے رشتوں سے دور ہو جائیے، ایسے تعلقات سے دور ہو جائیے، ایسی شادی اور بیاہ میں شرکت سے دور ہو جائیے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پامالیاں کی جا رہی ہوں، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کا استحضاء کیا جا رہا ہو، جہاں رسول اللہ کے طور طریقے مطابق شادیاں کی جا رہی ہوں، آپ ان سے دور ہو جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی ذمہ داری ہم پر رکھی ہے۔ الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عنه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کان کھول کے اچھی طرح سے سن لو، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی مسؤول ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ كلكم مسؤول عن رعيته۔ جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں، چاہے آپ کے بچے ہوں یا آپ کی بیویاں ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے نوکر چاکر ہوں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں، آپ سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ بھٹکیں گے، یہ گمراہ ہوں گے، یہ برائیاں کریں گے، یہ معصیت کے مرتکب ہوں گے، انہیں گناہ تو ملے گا ہی، لیکن آپ سے بھی بات پرس ہوگی، آپ کا بھی گریبان تھاما جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے گھر میں یہ برائیاں ہو رہی تھی، آپ کا کردار کیا تھا، آپ کا رویہ کیا تھا، آپ نے کتنی بے چینی دکھائی تھی، آپ نے کتنی دفعہ ٹوکا تھا، آپ نے کتنی دفعہ برائیوں سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید تفصیل سے بیان کرتے ہیں فالرجل راع على اهل بيته۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں آدمی راعی ہے، ذمہ دار ہے۔ راعی کا مطلب ہوتا ہے نگراں، نگراں جو برائیوں سے روکے، جو اصلاح کی ذمہ داری قبول کرے، اور مسئول کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار، جس سے پوچھا جائے گا، جس سے بات پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا کہ جب یہ برائی ہو رہی تھی تب تو ہم نے کتنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ عورت بھی مسئول ہے، ذمہ دار ہے، عورت سے بھی سوال کیا جائے گا۔ بچیاں اگر رہتی ہیں، بچیاں اگر غلط روش پہ جاتی ہیں، ماں تو سب سے پہلے خبر ہوتی ہے، لیکن مائیں سمجھوتا کر لیتی ہیں، مائیں اپنے شوہر سے باتیں چھپا لیتی ہیں، مائیں باپ سے چھپا لیتی ہیں۔ پھر جب رسوائی اتنی ہو جاتی ہے، معاملہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ اب چھپائے نہیں چھپتا، تب جا کے راز سے پکڑ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہر شخص اگر اپنی ذمہ داری پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کرے تو معاملات نہیں بگڑیں گے، سماج میں برائیاں نہیں ہوں گی، سماج میں انتشار نہیں ہوگا، اور ہمارے معاشرے اور سماج سے اچھائیوں کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ لیکن اچھائی کے لیے آپ لڑنا سیکھیے، برائی کے خلاف آپ ڈٹ جانا سیکھیے۔ کہیں بھی برائی آپ کو نظر آئے فوراً آپ توڑ دیجیے۔ ایک وقت تھا جب کوئی بھی بزرگ کسی بھی بچے کو بہکتا ہوا دیکھتا تھا، کوئی غلط حرکت کرتا ہوا دیکھتا تھا تو اپنے ہاتھ سے اسے روکنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن آج وہ چیز نہیں رہ گئی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہمارے سماج کا امتیاز تھا جسے دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيئا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اور جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ ہم صبح کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اتنے میں آپ سے ملنے کچھ لوگ آتے ہیں، حالت بہت خراب ہوتی ہے ان کے، اور کیفیت یہ ہوتی ہے وہ ننگے بدن ہوتے ہیں، جسم پر لباس نہیں ہوتا ہے، بس ایک دھاری دار اون کی چادر ہے جسے اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے ہیں اور تلواروں کو اپنی گردنوں میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ یہ قافلہ ہے، یہ وفد آیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا ہوا ہے، لیکن غریبی بہت ہے، محتاجی بہت ہے، فقیری بہت ہے، اتنا لباس نہیں ہے کہ بدن کو ڈھانپا جا سکے، چادر سے اونی چادر سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں، جب بھی اپنی امت کی پریشانی دیکھتے تھے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تندرستی دیکھتے تھے تو بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی وہی جذبہ دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہم بھی بے چین ہو جائیں جب کسی غریب کو دیکھیں، ہم بھی بے چین ہو جائیں جب کسی فقیر رشتے دار کو دیکھیں، یہاں تک کہ اس کی پریشانی دور کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا ہے، آپ بے چین ہو جاتے ہیں، بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور نہایت تیزی کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں۔ بلال کو آواز دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے بلال اذن فی الناس، اب اذان دو، اذان دی جاتی ہے، بلال اقامت کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد منبر پر تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کی فضیلت پر کچھ باتیں کہتے ہیں، صحابہ کو ترغیب دیتے ہیں اور ایک بات کہتے ہیں کہ فَلْيَتَصَدَّقْ رَجُلٌ مِّن دِرْهَمِهِ وَدِينَارِهِ وَثِيَابِهِ وَسَاعِ شَعْرِهِ وَسَاعِ تَمْرِهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے دوستوں، تم میں سے ہر آدمی کو صدقہ کرنا پڑے گا، ہر آدمی کو خرچ کرنا پڑے گا، تمہارے اپنے مال و درہم و دینار سے صدقہ کرو، اپنے کپڑوں کا بھی صدقہ کرو، اپنے گیہوں کے سا کا صدقہ کرو اور کھجور کے سا کا صدقہ کرو۔ اگر اتنا نہیں ہے دینے کے لیے تو ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک دانہ ہی لا کے حاضر کرو، لیکن صدقہ دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے، صحابہ کرام متحرک ہو جاتے ہیں۔ ایک انصاری صحابی بھاگتے ہوئے اپنے گھر جاتے ہیں، ایک جھولے میں درہم بھر کر لے کر آتے ہیں، اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ ان کی ہتھیلیاں عاجز ہو جاتی ہیں اور وزن جو ہے کافی وزنی تھیلی لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکھیر دیتے ہیں۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنا چندہ اکٹھا ہوا کہ ایک ڈھیر کپڑوں کا جمع کر دیا آپ کے صحابہ نے، اور گلے کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا۔ جو چہرہ کو جھانک گیا تھا، جس چہرے پہ پریشانی تھی، جو دل بے چین ہو گیا تھا، اب وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے، اب اس دل کو قرار آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ایک طرح سے اجالا چھا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا، آپ کا چہرہ ایسے دمک رہا تھا ہمارے خوشی کے، جیسے کوئی سونے کا ٹکڑا ہو چمک رہا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی پریشانی دور کر دی، آپ کو اپنے ساتھیوں کی راحت سے راحت ملتی تھی، اپنے ساتھیوں کی پریشانی سے آپ بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب وہاں ایک بہت اہم جملہ کہا اور بہت بڑی بات بتائی، کہا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها۔ جس نے بھی کان کھول کر سن لو، جس نے کوئی نیا طریقہ یعنی دین کے اندر کوئی ایسی نیک کام کا ابتدا کی ہے جسے ترک کر دیا گیا تھا، کوئی ایسی نیکی جسے چھوڑ دیا گیا تھا، کوئی ایسا کام جسے ترک کر دیا گیا تھا، اگر کسی آدمی نے اس بھلائی میں پہل کیا ہے، اگر کسی آدمی نے اس نیکی میں پہل کیا ہے تو اسے تو اس کی نیکی کا ثواب ملے گا ہی، لیکن اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کی نیکیوں میں سے بھی اسے نیکی ملتی رہے گی۔ یہ بہت بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس صحابی کی حوصلہ افزائی فرمائی جنہوں نے درہم
ہر درہم پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی اگر کسی نے برا طریقہ رائج کیا ہے دین کے اندر، کوئی غلط کام ہے جس کی طرف اس نے پہل کیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اس کا گناہ تو دے گا ہی، جتنے لوگ اس پر اس کے بعد عمل کریں گے اس کا گناہ ان سے بھی ملتا رہے گا۔ وَلَكُنْ أَسْمِعُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، پورا گناہ اسے بھی ملے گا جو آدمی اس گناہ کو انجام دے گا، اور اسے نہیں ملے گا جس نے اس کی ابتدا کی ہے، جس نے اس کی شروعات کی ہے۔ اگر کسی گھر میں سادگی کے ساتھ شادی ہو رہی تھی، اگر کسی گھر میں سادگی کے ساتھ نکاح کے احکام انجام دیے جا رہے تھے، لیکن کسی آدمی کو نشہ آ گیا مال کا، کسی آدمی کو گھمنڈ آ گیا دولت کا، اور اس نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی، شادی کو مشکل بنا دیا، بہت سارے رسوم و رواج سے لاٹ دیا، نہ جانے کتنے رسوم و رواج کو اختیار کر لیا پیسے کے نشے میں، تو یہ مت سوچیے کہ صرف اسی کو گناہ ملے گا، بلکہ اب اس کے خاندان میں جب تک اس گناہ پر عمل ہوگا اسے بھی گناہ ملتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق ہمیں ڈرنا چاہیے اور ان لوگوں کو خوف آنا چاہیے جو برائیوں میں پہل کرتے ہیں، جو بہت سارے رسوم و رواج کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں سے جو اعراض کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ یہ بھی کہا، ایک حدیث ہے، فرمایا من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت فی یوم القیامہ ثم الہب فیہ نارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی نے شہرت والا لباس پہنا ہے، چاہے وہ کوئی مرد ہو یا خاتون ہو، اگر شہرت والا لباس دنیا کے اندر پہنا ہے تو اللہ ذلت والا لباس آخرت میں پہنائے گا، اور پھر اس کے ذریعے سے آگ کو دہکائے گا، جہنم میں گھسیٹ کے ڈالے گا۔ شہرت والا لباس آپ دیکھیے شادی بیاہ کے موقع پر شہرت والے لباس نہیں پہنے جاتے ہیں۔ اگر غریب شہر ہے، چھوٹا شہر ہے، پورے شہر میں، شہر کی پوری دکانوں میں کوئی لباس اسے پسند ہی نہیں آتا ہے، کوئی جاکٹ اور کوئی کوٹ پسند ہی نہیں آتا ہے، بامبے جاتے ہیں خریدنے، دلی جاتے ہیں، لکھنؤ نہ جانے کن کن شہروں کا چکر کاٹتے ہیں اپنے ایک ڈریس کے لیے۔ یہ شہرت والا ڈریس ہے۔ آپ جو ہے ناموری چاہتے ہیں، آپ ایسا لباس زیبتن کرنا چاہتے ہیں جسے کسی نے کبھی پہنا ہی نہ ہو، آپ وہاں چمکنا چاہتے ہیں، آپ وہاں دمکنا چاہتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ایسا لباس پہنتی ہیں جس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے۔ شرارے آپ نے سنے ہوں گے جن کو اللہ نے تھوڑی دولت دی ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ کے شرارے خریدے جاتے ہیں۔ کس لیے خریدے جاتے ہیں؟ اپنے حسن کی دھاکی آنکھ جمانے کے لیے۔ اسٹیج پر جب بیٹھیں گے تو ایسی حسین دکھائیں اپنے رشتے داروں میں، اپنے دوستوں اور احباب کی مجلسوں میں کہ سب سے حسین یہی نظر آئے، حسن کی پری بننا چاہتی ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آپ یہ حسن کا دھاگ کس پہ جمانا چاہتی ہیں؟ آپ یہ شہرت والا لباس کیوں پہننا چاہتی ہیں؟ آپ کے باپ کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، آپ کے بھائی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ گفٹ کیوں اتنی بھاری بھرکم گفٹ کا مطالبہ کرتی ہیں کہ آدمی قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہماری لاپرواہیاں ہیں، یہ ہماری اللہ تبارک تعالیٰ کے خلاف بغاوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہماری بغاوت ہے۔ اس بغاوت سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما، 2 قسم کے جہنمی ایسے ہیں جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ابھی نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ لوگ ہوں گے، یہ بعد میں آئیں گے۔ قوم معهم سیاۃ کاذناب البقر، ایک قوم ایسی ہوگی جہنمی قوم کہ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، کاذناب البقر، جیسے گائے کے یا جو ہے بیل کے دم ہوتے ہیں، اور لوگوں کو مارتے پھریں گے۔ یعنی یہ ظالم حاکم طبقہ ہوگا، یہ زیادتی کرے گا، غریبوں پر ظلم اٹھائے گا، کسی کو مارنا شروع کر دے گا، ہر کسی کو ستانا شروع کر دے گا اپنی اقتدار اور اپنی قیادت کے زعم میں۔ اور دوسری قسم ایسی ہوگی جہنمیوں کی، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، مائلات ممیلات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
रूसुहुन्ना कअस्निमतिल बुख्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे और वईद सुनाई, कहा ला यदखुलुल जन्ना वला यजिदन रीहहा व इन रीहहा लयूजद मिन मसीरति कदा व कदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ऐसी खवातीन भी आएंगी, ऐसी औरतें भी आएंगी क़यामत से पहले कि निसाउन कासियातुन आरियात, कपड़े तो बदन पर होंगे लेकिन ये बेलिबास होंगी, ये नंगे होंगी, बदन पे कपड़े भी होंगे और नंगे कैसे हो जाता है आदमी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की तशरीह उलमाए किराम करते हैं, कहते हैं लिबास तो होगा बदन पे लेकिन जो हिस्सा छिपाना चाहिए वो हिस्सा खुला रखा जाएगा, चेहरा खुला रखा जाएगा और हुस्न के जलवे बिखेरे जाएंगे, पिगलियां खुली रखी जाएंगी, गला खुला रखा जाएगा, सीना खुला रखा जाएगा, बाजुओं का रंग दिखाया जाएगा और या तो लिबास इतना बारीक होगा कि जिस्म का अंग रंग नजर आए, लिबास इतना तंग होगा कि हर रूहार जिस्म का नजर आए और लोगों के लिए फितना बने। तो ये लिबास नहीं है, लिबास का काम है बदन को ढांकना, शर्म की जगह को छिपाना, लेकिन हमारा लिबास इन सारी चीजों से हारी हो चुका है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिबास तो बदन पे होगा लेकिन ये आरियात होंगी, ये बेलिबास मानी जाएंगी, लिबास की कोई औकात नहीं होगी, लिबास की कोई कीमत नहीं होगी। आज बुर्के कैसे कैसे निकल आए हैं, इन बुर्कों को भी निकाब की जरूरत है, इन्हें भी ढांकने की जरूरत है, इसलिए कि ये आराइश वाले निकाब है, ये ज़ेबाइश वाले लिबास है, ये शोहरत वाले लिबास है। हमारे दीन ने इसकी इजाजत नहीं दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माइलातुन मुमिलात, ये माइल करने वालियां होंगी और दूसरों को भी गुनाह की तरगीब देंगी। कितनी शादियां ऐसी होती हैं जहां लिबास ऐसे अख्तियार किए जाते हैं कि दूसरी बहनों के लिए फितने का सबब बन जाती हैं। जो लिबास उस दुल्हन ने आज पहना है वही लिबास दीगर लड़कियां अपनी शादियों में पहनने की कोशिश करती हैं, दीगर तकरीबात में वही ड्रेस खरीदने की कोशिश करती हैं। तो ये माहिलात भी हैं और मुमिलात भी हैं, बिगड़ी हुई खुद भी हैं, दूसरों को भी बिगाड़ने वाली हैं। अगर किसी के अमल से कोई बिगड़ता है तो ये सुन्नत सय्या है, याद रखिए आपको उसका उस जुर्म का गुनाह तो मिलेगा ही और जितने लोग बिगड़ेंगे उसका गुनाह भी आपके खाते में जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यदखुलना जन्ना वला यजिदन रीहहा, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं दाखिल हो सकती हैं, ना तो जन्नत की खुशबू उन्हें मिल सकती है, हालांकि उसकी खुशबू तो इतनी इतनी मसाफत पर भी मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आती है, बल्कि उससे पहले एक वईद और सुन लीजिए। हमारे शहरों में और हमारे जो है इलाकों में ब्यूटी पार्लर्स की बहुत सारी दुकानें खुली रहती हैं और इस वक्त बड़ी भीड़ रहती है, बड़ी भरमार होती है, लाखों रुपए लोग वसूलते हैं और खुशी से लोग खर्च कर देते हैं। 10-10 घंटे तक मेकअप होता है, 10-10 घंटों तक सजाया जाता है, उन्हें संवारा जाता है, 24-24 घंटों तक उनकी देख रेख की जाती है। ये 16 श्रृंगार आखिर किस लिए किया जाता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में इसकी गुंजाइश है, आप तो दुनिया की परी बन जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए, एक शब के लिए, सिर्फ एक स्टेज के लिए और अपने रिश्तेदारों पर रोक जमाने के लिए इतने फुदूल खर्चियां की जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, आपने फरमाया लअनल्लाहुल वाशिमात वल मुस्तवशिमात वल मुतनम्मिसात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतफल्लिजात लिल हुस्न अल मुतगय्यिरात खल्क़ल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो जो गोदना कर लगाती हैं और गोदना लगवाती हैं। ऐसे ही आपने फरमाया वल मुतनम्मिसात, जो अपने दांतों के बीच हुस्न की खातिर फासले पैदा कराती हैं, अपने दांतों को या तो चिपकाती हैं या तो बढ़ाती हैं और अल्लाह तबारक तआला की बनाई हुई खिलकत में तब्दीलियां करती हैं। ऐसी औरतों पर अल्लाह तबारक तआला लानत भेजे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये लानती काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इस गुनाह में लोग मुब्तला हैं कि नहीं है? इस पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं? ये खातून आती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती हैं, कहती हैं अल्लाह के रसूल मेरे पास एक सौकल है, क्या मैं उसे जलाने के लिए, उसे तकलीफ देने के लिए ऐसी राहत का इजहार कर सकती हूँ जो मेरे शौहर की तरफ से मिला हुआ नहीं है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफा होते हैं और कहते हैं
المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. اگر کسی نے یہ ظاہر کیا کہ میں بہت امیر ہوں، میں بہت پیسے والی ہوں، میں گہنوں اور زیورات سے لگی ہوئی ہوں. کتنے ایسی خواتین ہیں جو سونے کی استطاعت نہیں ہوتی ہے لیکن بناوٹی جو سونے مارکیٹ میں ہوتے ہیں وہ پہنتی ہیں اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ میں سونوں سے لگی ہوئی ہوں. کتنے ایسے ہیں جو کرائے کے زیورات پہن کے آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نمائش کی ضرورت نہیں ہے، اس ریاکاری کی حاجت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی یہ اظہار کرے جو اسے ملا ہی نہیں ہے، جو راحت نہیں ملی ہے، جو اطمینان نہیں ملا ہے، اگر اس کا اظہار کرے کہ مجھے یہ ساری چیزیں دستیاب ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کلابس ثوب زور. تو یہ ایسے ہو گیا جیسے دھوکہ دہی کے لباس اس نے زیب تن کر رکھا ہو. دھوکہ دہی والے لباس پہنے جاتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. خاتون حسین نہیں ہے لیکن میک اپ اس پر اتنا ہوتا ہے کہ حسین دکھتی ہے، اور اس کے پاس ماں یہ جائے اتنی آسائشیں نہیں ہوتی ہیں لیکن اسٹیج پر ایسی آسائش دکھائی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خوشحال یہی خاتون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی حدوں میں رہنے کی تعلیم دی ہے اور فضول خرچیوں سے روکا ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم فضول خرچیاں مت کرو اس لیے کہ اپنا مال بڑھاؤ نہیں، اپنا مال لٹاؤ نہیں، بلکہ اعتدال میں رہو. اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو اسے اعتدال کے ساتھ خرچ کرو. جہاں ضرورت ہے وہی مال لٹاؤ، جہاں حاجت ہے وہی پیسے خرچ کرو اور فضول خرچیوں سے بچو. ہم اندازہ کریں کہ اپنے لوگوں کو، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال پیسے کی طرح بہاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو خوش کرنے کے 1000 جتن کر لیجئے. آپ 50 طرح کے ڈش کھانے میں کھلا دیجئے، آپ لفافوں میں پیسے ٹھوس کے اپنے رشتہ داروں کو نواز دیجئے، انہیں خوش کر دیجئے. لیکن اگر اللہ خوش نہیں ہے آپ سے، اللہ کے رسول آپ سے خوش نہیں ہے، تو پھر سعادتیں نہیں مل سکتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نہیں مل سکتی ہیں، اللہ کی برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان بے اعتدالیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ شادی بیاہ میں ہو رہی جو نافرمانیاں ہیں، جو معصیتیں ہیں، جو گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہ کو ہمیں اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ملک کو امن و امان اور شانتی نصیب فرما. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دین کی حفاظت فرما اور ہمیں تو دین پر استقامت عطا کر. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ذو الرؤوس.